کریں اس میں آپ کی شاگردی اختیار کرنی پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیر صاحب شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک مدت بعد مجھے وقت دیا اور اس کے بعد پھر اختصار کا امر بھی فرمایا۔ تو سب سے پہلے تو ماہ رمضان ہے، بابرکت مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں خالق کائنات ان لوگوں کو جنہیں ٹھکرا دیتا ہے، وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا اور بات کرنا نہیں پسند کرتا، ان کے لیے بھی دروازے کھول دیتا ہے بخشش اور رحمت کے کہ وہ واپس آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کریں اور خالق کائنات کا قرب پائیں۔ بہت بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر بہت زیادہ یعنی ہر شے کی کہتے ہیں بہار ہوتی ہے، اور ربیع القرآن شہر رمضان، اور قرآن کی بہار کا مہینہ ماہ رمضان ہے۔ اس میں اگر ہم ایک آیت قرآن کی پڑھیں تو ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، لہذا بہت بابرکت مہینہ سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اور سب سے پہلے چیئرمین سینٹ صاحب نے جو پروڈکشن آرڈر جاری کیے اور اس کے بعد اون بپی صاحب یہاں تشریف لائے، انہوں نے ایک اچھا کام کیا، کسٹوڈین آف ایوان ہے، اس ایوان کے کسٹوڈین ہیں، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری انجام دی، شکریہ۔ اور یہاں پر نہ آنا سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کا نہ آ پانا، یہ بھی ایک واقعاً سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے کہ وہ کون سی پاورز ہیں، کون سی قوتیں ہیں جو یہاں پر قانون کے مطابق عمل نہیں کرتی، اور جو سینٹ کا حق ہے اور جو چیئرمین صاحب کا پروڈکشن آرڈر ہے اسے وائلیٹ کرتی ہیں، اور انہیں کچھ ہوتا بھی نہیں ہے اور اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہاں اسی طرح سے خواتین کے حق کی بھی بات ہوئی ہے، میں سب کو ملا کے مختصر کرتا ہوں۔ رول آف لا، جو ہمارے قوانین ہیں ان پر عمل کیے بغیر کسی کو بھی اس کا حق نہیں مل سکتا۔ عدل و انصاف رول آف لا کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ہماری خواتین جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ مظلوم ہیں، طول تاریخ کے اندر خواتین پر ظلم ہوتا آ رہا ہے، لیکن اسلام نے، دین اسلام نے، قرآن نے، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواتین کے حوالے سے احکام صادر فرمائے، اللہ کی طرف سے احکام آئے کہ وہ وراثت میں بھی حقدار ہیں، وہ تقدس رکھتی ہیں، وہ گھر کے اندر ان کا ایک احترام ہے۔ دیکھیں اسلام کے اندر خاتون پر گھر میں کام کاج کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے، شوہر کے کپڑے دھونا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، کھانا پکانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، جھاڑو دینا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ دان و نفقہ سب کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، حتیٰ وہ بچے کو دودھ پلانے کے پیسے بھی لے سکتی ہیں۔ اس حد تک خداوند متعال نے اور قرآن اور اسلام نے انہیں عزت اور احترام دیا ہے۔ اگر ہم ان کا حق مارتے ہیں تو ہم مجرم ہیں، ہم ظالم ہیں۔ اور یہ باتیں بعض اوقات جو قرآن میں آئی ہیں، دین میں آئی ہیں، ہم ان کو شاید اتنا سیریس بھی نہیں سمجھتے۔ خواتین پر ظلم جب ہم اس کی بات کر رہے ہیں، پاکستان میں پورے ملک میں ہو رہا ہے، گھروں میں ظلم ہوتا ہے اور شہروں میں ہوتا ہے، دیہاتوں میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ رول آف لا کا نہ ہونا ہے۔ آج جب ہم یہاں عورتوں پر ظلم کی بات کر رہے ہیں، میری بہن بات کر رہی تھی کہ یورپ کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی ہراس کیا جاتا ہے خواتین کو۔ اس وقت اس تاریخ کا بدترین جو ظلم ہوا ہے معاصر دور میں، وہ غزہ کے خواتین کے اوپر ہے۔ وہ مظلوم خواتین ہیں، ان بچوں پر ہوا ہے، اور مہذب دنیا نے کیا ہے، سیولائزڈ اور بظاہر کلچر دنیا نے، جو اندر سے بہت برہنہ ہے، انہوں نے کیا ہے۔ اور دیکھیں امریکہ ان کی سپورٹ کرتا رہا، ویسٹ سارا سپورٹ کرتا رہا ان کو، کچھ کنٹریز کے علاوہ، اور اسرائیل نے کس طرح بے دردی سے ظلم کیا ہے، اور اس کا ظلم کم نہیں ہوا ہے، آج بھی وہ مار رہا ہے، ویسٹرن بینک کے اندر قتل کر رہا ہے خواتین کو اور بچوں کو مردوں کے ساتھ۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان مظلوموں کو یاد رکھیں، ان کو نہ بھولیں، اور پھر اعتماد بھی نہ کریں ان ظالموں پر۔ امریکہ کو اپنے نیشنل انٹرسٹ عزیز ہیں، اس کی اپنی سیکورٹی، نیشنل سیکورٹی سے عزیز ہے، وہ کبھی بھی ہمارے حق میں کام نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی ہماری مدد نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ ہم پر سیکشن لگاتا آیا ہے۔ اب اور استحصالی قوت ہے، استکباری قوت ہے امریکہ، اس پر اعتماد کرنا، اس کو خوش کرنے کی باتیں کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ نے کہا کہ کوزے میں بند کروں، میں بہت تفصیلی باتیں کر رہا ہوں جیسا مدتوں بعد، لیکن میں نے توجہ دلاؤ نوٹس دیا ہے۔
دیکھیے کہنا اور کرنا دو چیزیں ہوتی ہیں. اگر کہا کچھ جائے اور کچھ نہ کیا جائے، اس کے مطابق اس کے خلاف کام کیا جائے، اس کو نفاق کہتے ہیں. اس ملک کا ایک درد منافقت ہے. ہم کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے، اور اس سے بھی نجات پانی چاہیے. آپ دیکھ لیجئے ملک کے اندر جو حالات ہے. ماہ رمضان میں پھر کرم ایجنسی، ڈسٹرکٹ کرم، ضلع کرم، ماہ رمضان ہے، وہاں عورتیں مشکلات شکار ہیں، بچے مشکلات کا شکار ہیں، راستے ان کے بند ہیں، ظلم ہو رہا ہے. 15 سے 16 کلومیٹر کا ایریا کلیئر نہیں ہو رہا ہے. میں نے پوچھا صوبائی حکومت سے، انہوں نے کہا جی پہلے 300 دہشت گرد تھے، اب یہاں 1500 دہشت گرد آ گئے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیوں نہیں روکا جا رہا ان کو؟ 6 ماہ ہونے والے ہیں، وہاں کے علاقے بند ہیں. چیزیں اتنی مہنگی ہیں جس کی انتہا نہیں ہے. اور ہم پاکستان میں ایک اور غزہ کو دیکھ رہے ہیں. کیا ہمارا ایوان جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پک اینڈ چوز، ڈسکرمنیشن، ظلم ہوتا ہے. ہمیں ہر مظلوم کے لیے بولنا چاہیے، ہر مظلوم کے لیے، چاہے وہ ٹریجری سے تعلق رکھتا ہے، چاہے پوزیشن سے، چاہے عوام سے. ہمیں سب کے لیے بولنا چاہیے. خداوند متعال ظالموں کی حمایت کو پسند نہیں کرتا. من رضی بفعل قوم فإنه منهم، جو کسی بھی ظالم کا ساتھ دیتا ہے یا اس کی حمایت کرتا ہے یا چپ رہتا ہے اس کے ظلم کے مقابلے میں، وہ انہی میں سے ہے. میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایوان جہاں انشاءاللہ میں نے جو توجہ دلاؤ نوٹس میں پورے ملک میں اپنا مان کے حوالے سے بات کروں گا، لیکن اس وقت میری گزارش یہ ہے 6 ماہ ہونے کو ہے، کئی 100 لوگ مارے جا چکے ہیں، زخمی ہیں. صوبائی حکومت، مرکزی حکومت اور ہمارے سیکیورٹی کے ادارے سارے ذمہ دار ہیں. سب کی ذمہ داری ہے اپنی اپنی جگہ کے اوپر، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی کوئی آواز نہیں سن رہا. بلکہ الیکٹڈ آدمیوں کو، ہمارے جو وہاں کے MWM کے الیکٹڈ تحصیل کرم کے چیئرمین ہیں، 35,000 سے زیادہ ووٹ اس نے لیا تھا. جہاں 16-15 ہزار ووٹ لے کر لوگ MNA بنتے ہیں، اس کو 3 MPO کے تحت بند کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا. پھر اس پر جیلی FIR دہشت گردی کی کاٹی گئی. جو امن کی بات کرتا تھا، جو وحدت کی بات کرتا تھا، آپ تصویریں دیکھیں، اس کے چہرے کے اوپر وہ کپڑا ڈالا ہوا ہے، بند کر کے اس کو پہلے ڈیرہ اسماعیل خان لے کے گئے ہیں. اب اس پر اسی دوران FIR کاٹی گئی ہیں اور اس کو اب دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے ہیں. دہشت گردی کی FIR کاٹی جا رہی ہے. یہ ہے ہمارے ملک کے اندر امن کی بات کرنے والے، انصاف کی بات کرنے والے، عدل کی بات کرنے والے، ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. پوچھا جاتا ہے کہ یہ 1500 دہشت گرد کیوں نہیں کنٹرول ہو رہے؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بارڈر سے کیسے اندر آ رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ کس نے آرڈر جاری کیا ہے؟ DC صاحب نے کس کے کہنے پر جاری کیا ہے؟ صوبائی حکومت بھی اپنے آپ کہتی ہے جی ہم تو بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے اختیار میں نہیں. چودھری اعجاز چودھری صاحب نہیں آ سکتے، صوبائی حکومت کے اختیار میں نہیں ہے. اون بپی کو اٹھایا جاتا ہے، صوبائی حکومت کے اختیار میں نہیں ہے. کس کے اختیار میں؟ کون یہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ سر میری گزارش یہ ہے، آئیں سیاست دان بیٹھے، ماضی کے آگے نکلیں، آئیں مل بیٹھ کر سیاست دان کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں. یہ ملک سیاست دانوں نے بنایا تھا، عوام کے ساتھ مل کر وہی اس کو بچا سکتے ہیں، آگے لے کے جا سکتے ہیں. اگر ہم بیساکھیوں کی تلاش میں رہے، بیساکھیوں کے اوپر ہم اعتماد کرتے رہے، تو پھر ہمارا ملک ایسے ہی تماشا بنتا رہے گا. ہمارا آئین بھی تماشا ہے، ہمارا قانون بھی تماشا ہے، اور ہمارے عوام مظلوم سے مظلوم تر ہوتے چلے جائیں گے. آپ جتنے بھی کیا سے کہتے ہیں، دیکھیں کہ ہر چیز میں ہم نیچے گئے ہیں. ہم پاکستان کے اندر کون سی چیزیں جس میں اوپر گئے سوائے لا قانونیت کے اور آئین کی خلاف ورزی کے. لہذا میری گزارش ہے کہ ہم آئیں، اس ایوان کو بھی طاقتور بنائیں. عزت و ایوان میں بیٹھنے والوں کی کب ہو سکتی ہے؟ جب ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نہ بے ساتھیوں کے ساتھ، نہ ان کے ساتھ جو الیکشن کو ریگنگ کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ جو ہمیں مجبور کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، زبردستی ووٹ دلواتے ہیں. آئین کی جو ترامیم ہوئی ہیں کیسے ہوئی ہیں؟ سیاستدان اکٹھے ہو جائیں، خدا کے لیے سیاستدان اکٹھے ہو جائیں، ہمارا ملک بہتر ہو جائے گا. بہت خوبصورت ملک ہے. ہماری تباہی و بربادی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں گلے کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا. کس نے کیا تھا؟ کوئی سیاسی پارٹی متحمل نہیں ہے ان کاموں کی جو یہاں کہے جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. گھروں میں گھسنا، دروازے توڑنا، کوئی سیاسی پارٹی یہ نہیں کر سکتی. جو کرتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اپنے خدا کے ساتھ، دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ. ماہ رمضان ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، اور ظالموں سے سخت انتقام بھی لیتا ہے. آئیں ہم اکٹھے ہوں اپنے وطن کو بچانے کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے، اور پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے. انشاءاللہ العزیز اگر ہم اس پہ آئیں گے تو ہم بہتر ہو جائیں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب.
میں آج کے سیشن میں 3 مقرر حضرات کو 5-5 منٹ کا وقت دیا جائے گا. میں